اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس نے اپنی قوم کو دجال سے خبردار نہ کیا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دجال لوگوں کو زبردستی نہیں بلکہ انہیں قائل کرے گا اور اپنی طرف راغب کرے گا۔ وہ لوگوں سے کہے گا میں تمہارا رب ہوں، اور پھر وہ ایسے مناظر دکھائے گا کہ لوگ اپنی آنکھوں پر یقین کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس کے حکم سے بارش ہوگی اور لوگ اس میں بھیگ جائیں گے، ہوائیں چلیں گی جنہیں وہ محسوس کریں گے۔ سنلاخ زمین چند لمحوں میں ہری بھری ہو جائے گی، یہاں تک کہ وہ مردے کو بھی زندہ کر کے دکھا دے گا۔ اگرچہ یہ سب ایک دھوکہ ہوگا، وہ اپنے ساتھ بے شمار فریب لے کر آئے گا، لیکن ان میں سے دو سب سے بڑے دھوکے ہوں گے، ایک جنت کا اور دوسرا دوزخ کا۔ وہ لوگوں سے کہے گا آؤ، جو میری جنت میں جانا چاہتا ہے داخل ہو کر دیکھے، محسوس کرے۔ لوگ اس کے قریب جائیں گے اور حیران رہ جائیں گے۔ سرسبز باغات، بہتا ہوا پانی، ٹھنڈی ہوا اور خوشبو جو دل کو سکون دے، یہ سب انہیں بالکل حقیقی محسوس ہوگا۔ پھر وہ اپنی دوزخ دکھائے گا، شدید آگ، بھڑکتے شعلے اور ایسی گرمی جیسے جسم جل جائے۔ لوگ اس کے قریب جا کر اس کی تپش بھی محسوس کریں گے اور اس پر یقین کر لیں گے، مگر حقیقت میں یہ سب ایک عظیم دھوکہ ہوگا، ایسا فریب جو انسان کی دیکھنے کے ساتھ ساتھ سونگھنے، چھونے اور محسوس کرنے کی صلاحیت کو بھی دھوکا دے گا۔ یعنی حقیقت وہ نہیں ہوگی جو انسان دیکھے گا، محسوس کرے گا۔ یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ دجال کا فریب کس قدر حقیقت کے قریب ہوگا۔ اب سوال یہ ہے دجال کہاں سے آئے گا؟ احادیث کے مطابق وہ ایک جزیرے میں قید ہے۔ دجال ایک مکھ سے کانا ہوگا، اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، اس کا جسم بڑا اور طاقتور ہوگا، اس کی رنگت سرخی مائل اور بال گھمریالے ہوں گے۔ ہر مومن اسے پہچان لے گا۔ دجال کا فتنہ ایمان کا امتحان ہوگا اور اس کا خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگا۔ وہ دمشق کے مشرق میں ایک سفید مینار کے پاس ظاہر ہوئیں گے اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر دجال کا مقابلہ کریں گے، اور بابن لاد کے مقام پر دجال کو قتل کر دیا جائے گا۔ یوں یہ فتنہ ختم ہو جائے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام سے قیامت تک دجال سے بڑا فتنہ کوئی نہیں، اس لیے ہر نماز کے بعد دجال سے پناہ مانگیں اور سورہ کہف کی ابتدائی یا آخری 10 آیات پڑھیں۔ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ ایک آنے والی حقیقت۔ چاچا یاد سے ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو کر لینا۔